السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ آج کی یہ تقریب ہم تمام کی شرکت دارالعلوم یونیورسٹی سمدانی کہ اس وسیع میدان میں طلباء کے تقریری مقابلے کے موقع پر ہیں، جس کے بارے میں میرے کہنے سے زیادہ آپ نے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات یہاں صحیح ہو کہ اگر خاموش رہوں تو تمہیں سب کچھ ہے، اگر کچھ کہہ دیا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جس بات کے حقدار ہوں وہاں تک میں نہ جا سکوں، لیکن میرے دلی جذبات کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو میں نے محسوس کیا، اور امید قوی ہے کہ آپ لوگوں نے بھی وہی محسوس کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر، اس کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس کار خیر میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی اور طلباء کی حوصلہ افزائی کا موقع دیا۔ آپ لوگوں کو یہ دیکھ کر کے بہت تعجب ہوا ہوگا کہ اتنے بچے جن کے انداز بیاں، جن کے زور خطابت کو جو ہم نے محسوس کیا، اس کو دیکھ کر کے آپ کو تعجب ہوا ہی ہوگا، اور خاص کر کے ان پر آپ کو فخر بھی ہونا چاہیے، ناز بھی ہونا چاہیے کہ ہماری ملت کے ایسے بچے ہیں ہمارے پاس، ہمارے آج بھی اداروں میں ایسے بچے ہیں۔ لیکن مجھے ان سے زیادہ ناز ان لوگوں پر ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا، یہ ان کی محنتیں تو اپنی جگہ پر تھی، وہ تو حق ہے اور صحیح ہے، لیکن ان کی نگرانی اور ان کی محنتیں بھی اپنی جگہ پر ہے۔ جسے مجھے یاد آتا ہے، کسی نے جملہ اسی دارالعلوم سمدانی کے اس میدان میں کہا تھا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ اساتذہ کی مطلب انہوں نے پسینہ بہا دیا محنت کر کے اور ایسے بچے تیار ہوئے۔ حقیقت تو یہ ہے انہوں نے اپنا خون پلا دیا ہے۔ پسینوں سے ایسا کام نہیں ہوتا، جہاں خون جلتا ہے، خون جگر جلتا ہے، تب ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور خاص کر کے آج کا یہ حسین موقع کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ دین سے آج کا دن اور آج کی رات منسوب ہے، اور اس حسین موقع پر اس پروگرام کو منعقد کیا گیا۔ گزشتہ سال مجھے یاد پڑتا ہے اسی کام کے سلسلے میں مولانا امین صاحب کے ساتھ شاید مجھے لونی شریف جانا ہوا تھا، اور یہی موقع تھا۔ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان عظیم و مرتبہ بزرگوں سے منسوب جو دین ہوتے ہیں اس کی برکتیں بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی فیضان صدیق اکبر عالم اسلام پر جاری اور ساری فرمائے، اس لیے کہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ وہ ذات جو سچائی لے کر آئی اور جس نے اس کی تصدیق کی یہ متقی ہیں۔ یعنی وہ ذات جو سچائی لے کر آئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور اس ذات کی تصدیق جس نے کی، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آج کہ ان خطباؤں کے خطابت ہو سکتا ہے کہ اس میں کئی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اتنے بڑے مجمع میں اور اتنے لوگوں کے سامنے پہلی بار اس طرح کی تقاریر کی ہوگی، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے تاریخ کا یہ واقعہ کہ اسلام کے سب سے پہلے خطیب کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے سب سے پہلے خطیب کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آج انہی کا دن ہے۔ اسی موقع پر انہوں نے اپنے خطابت کے جوہر دکھائے ہیں۔ دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ اسلام کے پہلے خطیب کا فیضان انہیں عطا فرمائے، جس نے سب سے پہلے حرم میں خطبہ دیا تھا اور تقریر کی تھی، تبلیغ کی تھی، وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کی سچائی کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے، جو کہ یہ کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے، یہ صرف وقت گزاری ہے جو میں کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ بات الگ ہوتی ہے کہ جب موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، اور اس کی تیاری کے ساتھ جب آتے ہیں، بات صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ آج کی رات ہے تو ان کی بات ہونی چاہیے، تو دونوں ذکر ساتھ میں اس لیے کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی برکتیں ہم پر نازل فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت، ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھا جائے تو صدیق اکبر کے ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر جب ہم پڑھتے ہیں اس پر، تو آپ نے جیسے کہ سنا کہ اسلام سے پہلے کی جو پرستی جو حالات تھی، سیدنا صدیق اکبر کی ذات اس سے پرے تھی۔ آپ نے کبھی اسلام سے پہلے بھی شراب نوشی نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو عام طریقے سے لوگ سماج اور معاشرے میں کرتے تھے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی عزت اور شرف کی نگاہ سے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا جاتا تھا، لیکن اس وقت لوگ صدیق اکبر کے نام سے نہیں پہچانتے تھے۔ یہ بات، بس یہی بات مجھے کرنی تھی کہ اس وقت آپ کو لوگ صدیق اکبر کے نام سے نہیں جانتے تھے، بلکہ اس وقت دنیا آپ کو ابو بکر کے نام سے جانتی تھی۔ پوری عالم عرب میں ابو بکر کا ایک مقام تھا، ایک عزت تھی، ایک شرف تھی، اچھے بیپاری تھے، بہت ہی پارسا آدمی تھے سماج اور معاشرے کے اندر، اور مالدار بھی تھے، اچھے بیپاری تھے تو مالدار ہوں گے، اس لیے کہ کبھی بھی وہ بات آپ کو یاد ہوگی، واقعہ اب نگاری مقصود نہیں ہے کہ حضرت بلال کا جب سودا آپ نے کیا تو امیہ بن خلف نے کہا تھا کہ ابو بکر میں تو آپ کو بہت اچھا بیپاری سمجھتا تھا، لیکن آج تم نے بیپار میں بہت گھاٹا کر دیا کہ تم نے بہت گراں قیمت دے کر کے
ایک کمزور غلام کو تم نے خریدا ہے. یعنی اس سے یہ بات اس لیے عرض کی اور کہنا مقصود یہ ہے کہ وہ ایسے بیپاری تھے کہ کبھی اپنے کاروبار میں سودوں میں گھاٹا نہیں کیا کرتے تھے. وہ ہر وقت جو بیپاری منافع کرتا ہو تو وہ خوشحال ہوگا, مالدار ہوگا. اور اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ ہجرت کی رات آپ نے جو مال اپنے ساتھ لیا تھا, اشرفیاں لی تھی, اور ہر مال کو جب آقا کے قدموں پہ قربان کیا, یہ آپ کی مالداری کی گواہی اور شہادت ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت میں مالدار تھے, خوشحال تھے. لیکن پھر بھی اس وقت لوگ آپ کو ابو بکر کے نام سے یاد کرتے تھے, اور ابو بکر ہی سے آپ کی پہچان تھی. مالدار تھے, اچھے بیپاری تھے, پارسا تھے, نیک نیتی کے ساتھ سماج اور معاشرے کے دیگر کاموں میں حصہ لیتے تھے, ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن لوگ آپ کو ابو بکر کے نام سے پہچانتے تھے. جب حال آپ کا یہ ہوا کہ اپنا سارا سرمایہ جب قدم رسول پر آپ نے لٹا دیا اور کوئی مال آپ کے پاس نہ رہا, یہاں تک کہ کپڑوں کے جو بٹن ہوتے ہیں وہاں ببول کے کانٹے آئے. یعنی یہ آپ کی غربت کا حال یہ ہوا, مفلسی کا حال یہ ہوا کہ سارا مال راہ خدا میں لٹا کر کے, قدم رسول میں ڈال کر کے, آپ نے اپنے کپڑوں کے بٹن کو بھی نہ رکھا, اس کو بھی راہ خدا میں دے دیا, قدم رسول پر ڈال دیا. تو اس وقت جب آپ مالدار تھے, اس وقت مکہ کے لوگ آپ کو ابو بکر کہا کرتے تھے. لیکن جس وقت سارا سرمایہ لٹا دیا, لیکن ایمان اپنے دل میں ایسا راسخ کر دیا کہ اس مفلسی کے حال میں مالداری کے حال میں لوگ ابو بکر کہتے تھے, مفلسی کے حال نے آپ کو صدیق اکبر بنا دیا تھا. یعنی اب آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کی بات کی صداقت کا مقام یہ تھا کہ آپ کی زبان سے جو نکلتا تھا وہ حق تھا, اور آقا علیہ السلام نے خود اس بات کی گواہی اور شہادت دی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کئی مقامات پر سیدنا صدیق اکبر کی فضیلتیں, آپ کے مقام کو بیان فرمایا ہے. اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنا سب کچھ سرمایہ, اپنی جان, اپنا مال, سب کچھ قدم رسول پر لٹایا, اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ بالکل قریب رہے, ہر وقت ساتھ رہے. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کو آپ سے اتنا پیار ہے, اس کا اندازہ آج بھی دنیا کر سکتی ہے کہ جب یارغار ہمیشہ ساتھ رہا, جنگوں میں ساتھ, جہادوں میں ساتھ, ہجرت میں ساتھ, تجارت میں ساتھ, ہر جگہ پر ساتھ رہا, تب آقا علیہ السلام کو اپنے اس یارگاہ سے کتنی محبت تھی کہ آقا نے تو وصال فرما گئے, ظاہری پردہ پوشی آپ نے اختیار کر لی. اس کے بعد جب قوم و ملت اور امت کا معاملہ صدیق اکبر نے سنبھالا, اور جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے صحابہ سے عرض کیا کہ جا کر کے روضہ رسول کے سامنے میرے جنازے کو رکھ دینا اور صرف کھڑے رہ جانا, عرض کرنا کہ یا رسول اللہ, آپ کا یارگار یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہے, آج مزار میں بھی وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. یہ تو آپ کی خواہش تھی, لیکن دنیا نے دیکھا, خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری خواہش ہے, لیکن جب تم بارگاہ رسالت میں عرض کر دو پھر کھڑے رہ جانا, انتظار کرنا اس بات کا, اگر حجرائے عائشہ کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے آقا کے قریب میں جا کر کے دفن کر دینا. جب آپ کو وہاں لے جایا گیا اور آپ کا جو معاملہ معروضہ تھا دربار رسالت میں پیش کیا گیا, اور لوگوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مزار پاک سے یہ آواز بلند کی, ادخل الحبیب الحبیب فإن الحبیب المشتاق, کہ حبیب کو حبیب کے قریب لا کر کے رکھ دو, اس لیے کہ حبیب خود اس کا مشتاق ہے. یعنی نبی کریم علیہ السلام سے آپ کو کتنی محبت اور آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی کتنی محبت تھی, اس کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں. اور ہم دعا کریں آج کے اس مقدس بابرکت اور با فضیلت رات کے صدقے میں کہ مولا تبارک و تعالی انہی
نفوس قدسیہ سے کو جو محبت رسول حاصل تھی، رب تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو اور آنے والی نسل اسلامی کو عطا فرمائے۔ اور خاص کر کے دارالعلوم غوث سمدانی کے اس جشن تقریبی مقابلے میں جو ہم نے شرکت کی، آپ لوگوں نے بھی اپنی نیندوں کی قربانی دی ہے، اور جو کچھ بھی ہم اس ادارے کے لیے ہم محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، یا آپ لوگ بھی بہت ساری قربانیاں دیتے ہوں گے، وہ ماں باپ کی بھی قربانی ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم اسلام کے لیے اور تعلیم دین کے لیے بھیجا ہے، وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آپ کو اس بات کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ ساری محنت ہی آپ کی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ آپ نے جو یہاں دیکھا، آپ نے آج جو یہاں دیکھا، آپ کے چہروں پر جو خوشیوں کی لہریں ہم نے دیکھی ہے، امید کبھی ہے کہ یہاں تو یہ لہریں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو اس ادارے سے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر دن ایسے ہی بچے نکلتے رہیں گے کہ جن کے ماں باپ کو صرف دنیا میں خوشی نہیں حاصل ہوگی، کل قیامت میں ان کے سروں پر چمکتے تاج رکھے جائیں گے، تاج رکھے جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں دین اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور میری ان لوگوں سے گزارش ہے، جن لوگوں نے تقریریں کی، بہت اچھے انداز میں پیش کی، بس اپنی ان محنتوں کو جاری رکھے، ساری رکھے۔ اور اس چیز کو خاص کر کے ایک بات عرض کر دوں، برا نہ مانے کہ اس چیز کو پروفیشنلی بیچ نہ بنائے، پروفیشنلی بیچ نہ بنائے، یعنی تقریر کا ملکہ اگر کسی کو آ بھی گیا تو کاروباری شکل اس کو نہ دیں، بلکہ دین کی خدمت کی شکل دیں اور دین کی تبلیغ کے جذبے کے ساتھ کیا کریں۔ اگر آپ نے اس نظریے سے دین کی خدمت کی، یاد رکھیں وہ لوگ جنہوں نے اس چیز کو کاروبار بنایا ہے ان کا حال بھی ہمارے سامنے ہے، اور جنہوں نے اس کو خدمت بنایا ہے ان کا حال بھی ہمارے سامنے ہے۔ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ دین کبھی بیچا نہیں جاتا اور دین کے کبھی سودے نہیں ہوتے، دین کی خدمت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر، اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جن لوگوں نے جو محنتیں کی، وہ بچے بھی لائے کہ مبارکباد ہیں، مزید محنتیں کریں اور اپنے اس فن کو مزید پختہ کریں اور دین اور اسلام کی خدمت کریں، اور خاص کر کے اصلاح، یہ قوم و ملت کے جذبے کے ساتھ بیانات کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اساتذہ کرام کی محنتوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کو عالم اسلام کے بہترین سے بہترین خطیب بنائے، اس لیے کہ ملت کی ضرورت ہے۔ زبان اور لوگوں کو کے ذہنوں کو پھیرنے کے لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ جس کے پاس اچھی زبان، اچھا طریقہ ہوتا ہے، انداز گفتگو ہوتا ہے، وہ انداز لوگوں کے دلوں کو چھو لیتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ بہت اچھی خدمت کے دین کی خدمت کا بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے ہی لے جیسے ہمارے بزرگان دین اور سلف صالحین نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، ٹھیک اسی کے مطابق دین کی خدمت کرتے رہیں، اور اس بات کی لوب لالچ نہ کریں کہ اس کے نتائج میں کچھ ملے۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس دنیا کی اتنی کوئی دنیا ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں۔ جیسے آپ کی ضرورت ہے ایسے ہماری بھی ضرورت ہے، لیکن ہم اپنی ضرورتیں، ہماری جو ضرورتیں ہیں، اگر ہم دین کی خدمت کریں گے، کیونکہ دین اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے، اور ہم اگر دین کی خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورتوں کو خود پورا فرما دے گا۔ تو دین ہمارا مقصد ہے، دنیا ہماری ضرورت، تو ہم اپنے مقصد کو اپنی ضرورت پر قربان نہ کریں، بلکہ اپنی ضرورتوں کو اپنے مقصد پر قربان کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے بدلے میں ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور ہماری آخرت بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے۔ آخر میں وہ چند اشعار جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت حضور سیدنا محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے پیش کیے ہیں، وہ کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا،
ایک پیغام بھی ہے طلبہ کے لیے بھی اور سارے حاضرین کے لیے بھی کہ نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ 5 سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا رحمت کے سوا۔ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند ملتی ہے کہاں تربت کے سوا، اور دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، اس کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ اور فضل ایماں ہی پہ ہے فضل نسب موقوف، فضل ایماں ہی پہ ہے فضل نسب موقوف۔ بولہب کے بھی ہاتھ نہ لگا تبت کے سوا، بولہب کے بھی ہاتھ نہ لگا تبت کے سوا۔ اور مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید کہ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، کہ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ بارگاہ خدا قدوس میں دعا ہے کہ مولا کریم جو کچھ میں نے کہا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمامی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنے حبیب علیہ السلام کی نالے پاک کے صدقے ہم تمام کو معاف فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اساتذہ کرام کے علم میں عمل میں ان کی روزیوں میں تندرستیوں میں برکت عطا فرمائے، اور طلبہ کرام کے حصول علم کے جذبات میں مزید برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اساتذہ کو اور طلبہ کو دین و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔